یہ بات ہے قرآن، یہ بات ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑ کر رکھ دیا، کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ یہ بات ہے ابو لہب کی، سورہ کوثر کی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اکثر ہم لوگ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، پر افسوس ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کا مطلب جانتے ہیں؟ کیا ہے کوثر؟ کیوں اللہ رب العزت نے اسے نازل کیا؟ کیا تم نے سنا طلحہ؟ ہاں، اللہ کے نبی نے ہمیں وہ راز بتایا کوثر کا۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے ضروری بات سورہ کوثر کا آج ہماری زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ قرآن کی بہت ساری باتوں میں سے ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ ہر آیت کے پیچھے، ہر سورت کے نازل ہونے کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک سچی کہانی، ایک دل دہلا دینے والا، دل کو چیر کر رکھ دینے والا واقعہ ہے۔ سورہ کوثر کے نازل ہونے کے پیچھے پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ مکہ کی وہ دوپہر کی خاموشی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ اندر سے دبی ہوئی سسکیوں کی آوازیں مٹی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ ان کے چہیتے بیٹے عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ وہ عبداللہ، وہ ننھا سا بچہ جو کل تک ان کے سینے سے لگ کر سانس لیتا تھا، لیکن اب اس کی فوت ہو چکی تھی، مگر دیوار سے ٹیک لگائے ایک آدمی کھڑا تھا۔ مجھے بھی بتاؤ ابو لہب، کیا معاملہ ہے؟ صبر رکھو اقبا، صبر۔ یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ اندر سے آتی ہر سسکی اس کے چہرے کی مسکان بن رہی تھی، اور پھر وہ خوشی سے چلایا، بطیرہ محمد، بطیرہ محمد۔ ختم ہو گیا محمد کا بیٹا، ٹوٹ گیا محمد کی نسل کا سلسلہ۔ اس کی آواز نے نبی کا دل چیر کر رکھ دیا۔ غلاموں میں اس نے کھجوریں بانٹی، اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے کہے بھی لگائے، اور سب سے کہتا رہا، تم نے سنا میری جان، میرے بھتیجے کی جڑ کٹ گئی۔ اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ اس کی ہنسی، اس کے الفاظ سانپ بن کر تیر رہے تھے، مگر اللہ نے اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا، انہیں ایک تحفہ دیا۔ یہ تحفہ تھا سورہ کوثر۔ اس سورت میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فکر نہ کریں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، تو بس آپ عبادت کیجئے اپنے رب کی، اور وہ جو آپ کو بار بار بطیرہ محمد، بطیرہ محمد کہتا ہے کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، نسل کٹ گئی، اصل میں ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکان آ گئی۔ دن ڈھل گیا، ابو لہب بیوقوفوں کی طرح ہنستا رہا۔ اسے کیا خبر کہ اللہ نے اسے جیتے جی برباد کر دیا۔ اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی اس لمحے آپ اس بات کو دل میں اتار لیجئے کہ سورہ کوثر کے بارے میں یہ مت سوچئے کہ وہ ایک چھوٹی سورت،
بلکہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک تحفے کے طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تاکہ انہیں یہ احساس دلایا جا سکے کہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ اللہ رب العزت خود انہیں تسلی دے رہے۔ ابو اروا، سنا تم نے؟ اللہ نے نبی کا مقام اور اونچا کر دیا ہے۔ تو پہلی آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ تو جب قرآن میں اِنَّا کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات پر زور دیا جا رہا ہے۔ تو یہ پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اب کوثر کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والی موتی کے کناروں کے درمیان جنت میں بہنے والا جھرنا ہے کوثر۔ جس کا پانی برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے، جس کا پانی شہد سے میٹھا ہے اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، وہ ہے کوثر۔ اب یہاں پر آتینا کا جو لفظ ہے، اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں، دنیا میں انسان کسی بھی انسان کو ان 7 وجہوں سے گفٹ دیتا ہے۔ صرف 7 ریجن ہیں جن کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، جیسے کسی سے کوئی کام نکلوانا ہو، کسی کی شادی ہو، یا پھر کسی کے ساتھ تعلقات مینٹین کرنا ہو، یا کسی نے اچھا کام کیا ہو تو شاباشی دینے کے لیے آپ تحفہ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ دے رہے ہیں وہ تحفہ اس وجہ سے دے رہے ہیں، انہیں ایک خاص فیل کرانا چاہتے ہیں کہ ساری کائنات میں آپ بہت زیادہ اہم ہیں، اتنے اہم ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو خود کنسول کر رہے ہیں، آپ کا مقام اونچا کر رہے ہیں۔ کوثر جنت کا جھرنا تو ہے، اس کے علاوہ اور تحفہ دیے ہیں اللہ نے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور آج بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے علاوہ اور کیا تحفہ دیے ہیں اللہ نے؟ اور سب سے بڑا تحفہ یہ ہے، اللہ نے اپنے نبی کا نام تا قیامت زندہ رکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے نبی کا نام۔ واقعی سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ انہیں بیٹیاں دی ہیں۔ بار بار ابو لہب کہہ رہا تھا بطیرہ محمد، بطیرہ محمد، کوئی لڑکا نہیں ان کا، کیا نام چلے گا ان کا؟ لیکن اب دیکھیں آج بھی ہم بچیوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام پر رکھتے ہیں، آج بھی انہیں یاد رکھتے ہیں۔ رقیہ، فاطمہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابیوں کو تحفہ دیا جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، جنہوں نے اپنی جسموں پر چوٹ کھائی صرف اس لیے کہ کیونکہ اسلام حق کی راہ تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا۔ تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اگلی آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو اب جب ہم نے آپ کو تحفہ دے دیا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی کریں۔ دیکھو جنرلی دنیا میں 2 طرح کی عبادت ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پرائیویٹ مطلب بدنی عبادت، ایک ہوتی ہے پبلک عبادت۔ پرائیویٹ عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، نفل نمازیں پڑھنا، اور پبلک عبادت یہ ہے قربانی کرنا اور اس کا گوشت لوگوں کو بانٹنا، لوگوں کی مدد کرنا۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ان دونوں عبادتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو وَانْحَرْ کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قربانی دینا، اس لیے عید الاضحیٰ کے دن کو یعنی کہ بقرعید کے دن کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے،
यानी कुर्बानी का दिन। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इबादत कीजिए और कुर्बानी कीजिए। और तीसरी आयत है इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। स्कॉलर कहते हैं कि ये जो शानिअका लफ्ज है, शानिअका इसका मतलब होता है दुश्मनी। ऐसी दुश्मनी के इंसान उसके अंदर अपनी अकल खो दे, उसका दिमाग काम करना बंद कर दे। अब आप नोट करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक इंतकाल हो गया है, लेकिन ये लोग, ये अबू लहब मजाक उड़ा रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। उसकी अकल काम करना बिल्कुल बंद कर दी। उसकी आज के दौर में मिसाल ये है जो इजराइल कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मारना, बूढ़ों को मारना, लोग खाना लेने जा रहे हैं उन्हें खत्म कर देना। तो ये शानिअका वाली जो लफ्ज है, ऐसी लफ्ज है जिसमें इंसान का अकल दिमाग काम नहीं करता, वो अपने गुरूर, अपने जुनून, अपने ईगो में रहता है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ये लो, ये हुवल, ये लो जो आपको कहते थे कि आप अब्तर हो जाएंगे, आपका नाम नहीं चलेगा, कोई आपको नहीं पूछेगा, वो खुद अब्तर हो गए। वो जिसकी जड़ कट गई, जिसकी नस्ल खत्म हो गई, जो बर्बाद हो गया, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, और जो इस बात का सबूत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया जानती है और अबू लहब को हम लोग जानते हैं, लेकिन लानत के साथ इसका नाम लेते हैं। अब कोई नहीं उसका नाम लेने वाला। लेकिन आज इस सूरत का हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है, कैसे हम इस सूरत को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। देखिए, आज भी अक्सर ऐसा होता है कि हम परेशान होते हैं ना, तो लोग ताना मारते हैं, चार लोगों में बैठकर मजाक बनाते हैं। लेकिन जब कोई घर में लड़कियां पैदा होती है ना, तो हम अपना माथा पीट लेते हैं। इंसान इस तरह की हरकतें करते हैं ना, तो एक्चुअली में वो अबू लहब की राह पे चल पड़ता है। अबू लहब क्या कहता था, मोहम्मद का कोई बेटा नहीं, खत्म हो जाएगा उसका नाम इसके बाद। उसकी सोच ये थी कि इंसान की जो नस्ल है वो सिर्फ और सिर्फ लड़के से चलती है। हमारे माशरे में कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें सोचते हैं, बेटियों को बोझ समझते हैं, लड़कों से अपने खानदान और नस्ल को चलाने की कोशिश करते हैं। उसको लगता है कि मेरा खानदान तो तभी चलेगा जब मेरे घर में लड़का पैदा हो जाएगा, चाहे उस खानदान को मोहल्ले के बाहर कोई जानता भी ना हो, शहर के बाहर किसी को पता भी ना हो उस खानदान के बारे में, लेकिन साहब को चाहिए तो लड़का ही लड़का। तो इसलिए इस तरह की सोच से बचे, कुरान को मतलब के साथ समझे, और जब कोई परेशान हो तो उसे तसल्ली दे, उसे मजाक ना बनाए। और जब वो बंदा चुप नहीं होता, समझता नहीं हमारी बात, तो हम क्या करते हैं, उससे हम झुंझला जाते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ उनको यकीन दिलाना है कि मैं हूं तुम्हारे साथ। जैसे अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ 3 आयतों में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है। और आपके लिए, मेरे लिए कौसर क्या है? आपके और मेरे लिए कौसर हमारी सेहत, हमारी औलाद, हमारा घर, फ्री वक्त, हर वो चीज जो आपको मिली हुई है वो एक्चुअली कौसर है। वरना जरा बाहर निकल कर देखिए, कुछ लोगों की सुबह अस्पतालों की लाइन में हो रही है,
تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹی موٹی پریشانی ہے، اداس نہ ہو، مایوس نہ ہو، اپنی دی ہوئی نعمتوں کو گنے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں، اور اس طرح سورہ کوثر کو اپنے اندر اتاریں۔ اگلی بار جب آپ نماز میں سورہ کوثر کو پڑھیں تو یاد رکھیں کہ یہ بہت ہی خاص سورت ہے۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہوگی تو سبسکرائب۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ إنا أعطيناك الكوثر